جنگل کی ایک اپنی دنیا ہے۔ اس کہانی کا نام سینگ ہے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ رینجرز کیمپ میں بیٹھے تھے۔ ڈیمن مینڈر کچھ دیر پہلے ہی سارا دن نئے بھرتی کیے گئے تھے۔ فارسٹ رینجرز کو تربیت دینے کے بعد وہ واپس پلٹا تھا۔ اس وقت وہ مشرقی زمبابوے کے نکا وینگو جنگل میں کیمپ لگائے ہوئے تھے۔ چہار سو سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اچانک جنگل میں فائر کی زوردار آواز گونجی۔ آواز کی شدت بتا رہی تھی کہ فائر کہیں قریب ہی ہوا ہے۔ میں چونک گیا۔ گولی کی آواز سنتے ہی اس کا ذہن فوراً باستا اور اس کے 2 سال کے بچھڑے کی طرف گیا۔ وہ مادہ گینڈا ایک بار پھر بچے کو جنم دینے والی تھی۔ ڈیمن نیکا وینگو جنگل کے تمام گینڈوں سے بہت اچھی طرح واقف تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی اپنے خاندان کے کسی فرد کو جانتا ہے۔ اس روز دوپہر کو ڈیمن کے ایک رینجرز نے بتایا تھا اس نے جھاڑیوں کی طرف کسی اجنبی شخص کے پاؤں کے نشانات دیکھے تھے۔ یہ سنتے ہی اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ رینجر نے جن جھاڑیوں کی بات کی تھی وہاں معدومی کے خطرے سے 2-4 گینڈے کی مادہ باستا اپنے نئے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ بچے کے جنم تک وہ انہی جھاڑیوں میں رہنے والی تھی۔ ویسے بھی اسے بہت تھوڑا وقت ہی جھاڑیوں میں گزارنا تھا۔ جب گینڈے کا کوئی بچہ جنگل کی دنیا میں آتا ہے تو ڈیمن کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ اس جانور کی بقا کو لاحق خطرات سے آگاہ تھا۔ جنگل میں کیمپ کے سامنے جلتے الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے ڈیمن نے جب گولی کی آواز سنی تو اس کی تشویش کا رخ باستا کی طرف مڑنا قدرتی امر تھا۔ اسے اجنبی انسان کے پاؤں کے نشانات والی بات یاد آ گئی تھی۔ ڈیمن مضبوط ہاتھ پیروں والا لمبا تڑنگا شخص تھا۔ وہ اس ملازمت سے پہلے آسٹریلیا کی اسپیشل فورس کا کمانڈو اور خصوصی نشانہ باز تھا اور عراق میں بھی جنگ لڑ چکا تھا۔ اس کے چوڑے بازو پر ٹیٹو بنا تھا جس میں لکھا تھا تلاش کرو اور مار دو۔ گولی کی آواز سنتے ہی وہ چوکس کمانڈو کی طرح اٹھا اور اندازہ لگانے لگا کہ گولی چلنے کی آواز کس سمت سے آئی تھی۔ جنگل میں رات کو گولی چلے تو اس کے ارتعاش سے فوراً درست سمت کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے، مگر وہ سابق فوجی کمانڈو تھا۔ اپنے تجربے اور تربیت کے بنا پر وہ بہت جلد آواز کی سمت کا پتہ چلا سکتا تھا۔ وہ ایسا ہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں مشرقی سرحد کے قریب اس نے چلا کر کہا، گولی وہاں چلی ہے۔ لمحہ بھر میں وہ درست سمت کا تعین کر چکا تھا۔ آواز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اشعیا 223 رائفل کی گولی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے آواز سے گولی کے کیلیبر کا بھی اندازہ کر لیا تھا۔ چلو جلدی کرو، ڈیمن نے حکم دیا۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود رینجرز نے اپنی رائفل کی طرف بڑھے۔ ایک نے فرسٹ ایڈ کا سامان سنبھالا، واکی ٹاکی اور وائرلیس سیٹ اٹھائے اور اپنی لینڈ کروزر کی طرف دوڑ پڑے کہ گینڈے پر حملہ آور شکاری کو پکڑا جا سکے۔ ڈیمن کو یقین تھا کہ حملہ آور کا نشانہ
باستا تھی۔ ڈیمن نے ٹیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کچھ دوسری سمت گئے۔ وہ بینز کو ساتھ لے کر باستا والے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ جنگل پر سناٹا طاری تھا۔ اس کی گاڑی کے شیشے اترے ہوئے تھے۔ بینز کے کان کسی ممکنہ آواز پر لگے تھے۔ اسے خدشہ تھا کہ پھر فائر ہو سکتا ہے۔ ڈیمن کی گاڑی چلاتے ہوئے پوری توجہ ممکنہ گولی چلنے کی آواز پر تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رات کے سناٹے میں شکاری اپنا کام کر کے اس کے ہاتھ سے بچ نکلے۔ وہ باستا تھی یا کوئی اور گینڈا۔ ڈیمن نہ شکاری کو چھوڑنا چاہتا تھا اور نہ ہی گینڈے کو نقصان پہنچنے دینا چاہتا تھا۔ ویسے جو کچھ ہوا وہ ڈیمن کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ جنگل اور گینڈے کے شکاریوں کی عادت جانتا تھا۔ وہ وقت ان کے لیے سازگار تھا۔ چاندنی راتیں نیکاوینگو سمیت کئی اور جنگلوں میں گینڈے کے شکار کے لیے مناسب وقت سمجھا جاتا ہے۔ وہ شام ویسے بھی خطرناک تھی۔ 2 روز سے جنگل میں ہوا بالکل بند تھی۔ ایک پتا تک نہیں ہل رہا تھا۔ بدترین حبس تھا۔ دوپہر کو جب رینجرز نے قدموں کے نشانات کی بات کہی تھی، تب سے ڈیمن اس لمحے کے لیے تیار تھا۔ چاندنی راتیں، شدید حبس اور سنسان جنگل، ایسے میں گینڈے کے شکاریوں کی مدد۔ وہ دن کے وقت جنگل میں گھوم پھر کر اس کی پناہ گاہوں کا پتہ چلاتے ہیں اور پھر شکاری اپنے معاونوں کی مدد سے رات کی تاریکی میں جدید ترین رائفل سے گینڈے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ حملہ آور شوقیہ شکاری نہیں، ان کا نشانہ گینڈے کے نہایت قیمتی سینگ ہوتے ہیں۔ ان کی جدید اور رات کے اندھیرے میں درست ترین نشانہ لگانے والی رائفل سے نکلی ایک گولی ہی شکار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جانور کے گرتے ہی وہ اس کے سینگ پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ گینڈوں کے بالعموم 1 یا 2 سینگ ہوتے ہیں جو اس کے چہرے پر عین ناک کے اوپر ہوتے ہیں۔ نشانہ باز اس کے سر کو ہی نشانہ بناتے ہیں۔ جسم کے نازک ترین حصے پر لگی گولی منٹوں میں اسے موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے اور شکاری کا کام بھی فوراً ہو جاتا ہے۔ شکاری اور ان کے مددگار جنگل سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ گولی چلنے کے بعد بہت کم وقت بچتا ہے، ورنہ فارسٹ رینجرز سر پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے بہت تھوڑے وقت میں وہ نہایت مشاقی سے کام انجام دے کر بچ نکلتے ہیں۔ ان کے بچ نکلنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ ہے مردہ گینڈا، جسے وہ گیدڑوں اور گدھوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گینڈے کا شکار کرنے والوں کا سب سے بڑا ہدف اس کے سینگ ہوتے ہیں، جس کی بہت اچھی قیمت ملتی ہے۔ زیادہ تر صرف سینگ کے لیے اس جانور کا شکار کرتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو سینگ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی نکال کر لے جاتے ہیں۔ جادو ٹونے کی سرزمین افریقہ میں گینڈے کی آنکھ نہایت مہنگے عمل میں استعمال ہوتی ہے۔ کالے جادو کے عاملین کے لیے گینڈے کی آنکھیں بہت ہی قیمتی ہیں، جنہیں وہ بھاری قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ اس رات بھی صرف ایک گولی چلی تھی۔ اس کے بعد مکمل سناٹا طاری تھا۔ وہ چوکنے انداز میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔
رائفل پر بینز کی گرفت مضبوط تھی اور انگلیاں ٹریگر پر تھیں۔ گینڈے کے سینگوں اور آنکھوں کے شکاری نہایت خطرناک جرائم پیشہ ہیں۔ وہ گروہ کی شکل میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے فاریسٹ رینجرز کو بھی نشانہ بنا چکے تھے۔ ڈیمن نیکاوینگو جنگل کا انچارج تھا۔ رینجرز کی تربیت کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوتی تھی۔ جب سے گولی چلی تھی وہ جنگل میں اس طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے کوئی فوجی کمانڈو اپنے مختصر سی پلٹن کے ساتھ محاذ، جس پر اسے کسی بھی لمحے دشمن کا سامنا ہونے کا یقین تھا۔ ڈیمن نے لینڈ کروزر روکی اور دل ہی دل میں تیزی سے حساب کتاب کرنے لگا۔ وہ اس وقت گھنے جنگل میں تھے جہاں خطرناک درندے موجود تھے۔ اگر وہ پیدل آگے بڑھتے تو شیر، چیتے، بھیڑیے اور دوسرے جانوروں سے بھی مد بھیڑ کا خطرہ تھا۔ ان کے پاس 2 رائفل اور کل 12 گولیاں تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شکاریوں کے پاس ان سے زیادہ اسلحہ اور گولیاں ہوں گی۔ گھنا جنگل، چاندنی رات، وہ اگر لینڈ کروزر سے اتر کر آگے بڑھے تو اسلحے سے حملہ آور کا شاید مقابلہ نہ کر سکیں۔ وہ کوشش کرنے لگا کہ یہ پتہ چلا سکے کہ اس وقت وہ لوگ کہاں ہو سکتے تھے۔ ان کے کان معمولی آہٹ پر بھی چونک رہے تھے۔ آگے بڑھنا خطرناک ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ڈیمن نے تشویش بھرے لہجے میں اپنے ساتھی سے کہا۔ ان کے اپنے راستے ہیں، وہ جنگل کو جانتے ہیں، اس طرح انہیں پکڑنا ممکن نہیں۔ پیچھے بیٹھے رینجر بینز نے جواب دیا، ایک ہی صورت ہے کہ وہ خود ہمارے سامنے آ جائیں، ورنہ ایسے میں پیدل آگے بڑھنا خطرناک ہوگا، خود ہمارے اپنے لیے۔ بینز اس جنگل کا جہاں دیدہ تھا۔ ڈیمن کو اس کی رائے مناسب لگی، مگر باسطہ ہو سکتا ہے وہ اور اس کا بچڑا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہو سکتا ہے شکاریوں نے کسی اور گینڈے کو نشانہ بنایا ہو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈیمن باسطہ کے معاملے میں جذباتی ہے، اس لیے اس نے فوراً بات گھما دی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ڈیمن نے بے چینی سے کہا۔ ایک گولی چلی اور پھر اس کے بعد سے خاموشی ہے، بینز نے جواب دیا۔ اب جانور کو بچانے کے بجائے یا تو شکاریوں کو پکڑنے کی کوشش کریں یا خود کو بچائیں۔ یہ کہہ کر بینز لمحہ بھر کے لیے رکا اور بیٹھے بیٹھے نظریں گھما کر اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے کان کھڑے تھے۔ لگتا ہے وہ ہمارے نہیں، اپنے راستے سے آئے اور اسی سے واپس جائیں گے۔ ہمیں اسی راستے کا پتہ چلانا ہے، ڈیمن نے بات کاٹی۔ دوسری پارٹی سے وائرلیس پر رابطہ کرو۔ بینز نے وائرلیس نکالا اور جنگل کے دوسری سمت روانہ ہونے والی پارٹی سے بات کرنے لگا، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ بینز نیکاوینگو جنگل کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ گینڈے کے شکاری اور ان کے زیادہ تر معاون اسی علاقے کے مقامی باشندے تھے۔ یہ جانوروں کے اعضاء کی تجارت کرنے والے بڑے بڑے لوگوں کے معمولی سے کارندے تھے۔ وہ اس جنگل کو رینجرز سے زیادہ بہتر انداز میں جانتے تھے۔ انہوں نے شکار کے لیے اپنے محفوظ اور خفیہ راستے بنائے ہوئے تھے۔ بینز گزشتہ 1 سال سے باسطہ اور اس کے بچھڑے کی نگرانی پر مامور تھا۔
مگر گولی چلنے کے بعد کیا واسطہ بھی وہ سوچ رہا تھا کہ اس بار بھی شکاری ان کی گرفت میں آنے سے صاف بچ نکلیں گے، مگر اس نے ڈیمن سے یہ بات نہیں کہی۔ بینز نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ بہتر ہوگا کہ ان کے سامنے آنے کی دعا کریں، آ گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کا سامنا ہمارے بجائے کسی شیر سے ہو جائے۔ اس کے لہجے میں پوشیدہ طنز کو ڈیمن نے صاف محسوس کر لیا تھا۔ اس نے ناگوار نظروں سے بینز کو دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہیں کہا۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا۔ کئی بار ان کا سامنا شکاریوں سے ہوا، گولیاں چلیں اور وہ بچ نکلے۔ ایک دو بار شکاری جنگلی درندوں کے ہتھے بھی چڑھے، اور پھر رینجرز کو جنگل میں گشت کے دوران ان کی دھمبوڑی ہوئی لاشیں ملیں۔ شکار، شکاری اور فاریسٹ رینجرز کا کھیل کئی برس سے صرف نکاونگو کے جنگل میں ہی نہیں، زمبابوے سمیت جنوبی افریقہ کے کئی اور ملکوں کے جنگلوں میں بھی کھیلا جا رہا تھا۔ جنوبی افریقہ کے گھنے جنگلوں والے ملک زمبابوے کے بے رحم درندوں کے پرخطر جنگل میں ڈیمن، بینز اور دیگر کئی رینجرز کی وہ رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ رات بھر کوششیں جاری رہیں، مگر انہیں شکاری نہیں ملے، اور پھر اچانک بارش۔ ڈیمن سوچ رہا تھا کہ وہ ناکام ہوئے۔ ان کی ناکامی کا صاف مطلب تھا کہ وہ آئے اور کامیاب ہوئے اور چلے گئے۔ رہ گئی واسطہ اور اس کا بچھڑا، تو صرف دو کا ذکر کیا۔ افریقی جنگلوں کا لاکھوں سال سے باسی یہ جانور پورے جنوبی افریقہ میں شکاریوں کے نشانے پر ہے۔ شکار بھی شوق شکار کا مرہون منت نہیں، گینڈا تو پیشہ ور شکاریوں کے لیے بیش قیمت خزانہ ہے۔ روایتی ایشیائی ادویات میں گینڈے کے سینگوں کا استعمال ہزاروں سال سے ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیوں پہلے یہ وافر ملتا تھا، مگر اب دنیا میں گینڈے کی نسل معدومی کے خطرے سے دوچار ہے۔ جنگلی حیات کی عالمی تنظیمیں گینڈے کی نسل بچانے کے لیے سرگرم ہیں، مگر دوا سازوں کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ کالے جادو کے عاملین کو تو اپنا عمل کرنا ہے۔ گینڈے کو بچانے کے لیے شکار پر سختی ہوئی تو چوری چھپے کام شروع ہو گیا۔ سینگوں اور آنکھوں کے حصول کے لیے گینڈے کے سرگرم شکاریوں اور اس جانور کی حفاظت پر مامور رینجرز کی جنگ گینڈا جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں 2006 سے جاری ہے۔ یہ جنگ کس رفتار سے جاری ہے، اس کا اندازہ سرکاری سطح پر مرتب ان اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 2011 کے ایک سال کے دوران جنوبی افریقہ میں گینڈے کے 22 شکاری رینجرز سے مڈ بھیڑ کے درمیان مارے گئے۔ 200 سے زائد گرفتار ہوئے، مگر جنگ اب بھی جاری ہے۔ جو شکاری گینڈے کے سینگ اور آنکھوں کے لیے اپنی جان تک کو داؤ پر لگا رہے ہوں، تو سوچو تو صحیح کہ اس کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے۔ شاید ان شکاریوں کے لیے خود ان کی جان سے بھی زیادہ۔ ویسے بھی اس غربت زدہ پسماندہ خطے کے مکینوں کے لیے اپنی جان بے قیمت ہی ہے، اس لیے ان کے لیے معمولی قیمت بھی بہت ہوگی، مگر اصل قیمت یہ تو وہ بڑے کاروباری جانتے ہیں جو اپنے کارندوں سے نہایت کم معاوضے پر جانوں کا سودا کرتے ہیں، جان چاہے گینڈے کی ہو یا انسان کی۔
مالدار تو لمبا مال بناتا ہے، سو وہ بنا رہے ہیں۔ رہے جان دینے اور لینے والے تو افریقہ کے خطے میں وہ ارزاں اور وافر دستیاب ہیں۔ مشرقی بعید اور افریقہ کے کئی ملکوں میں گینڈے کے سینگوں اور ان کو پیس کر بنائے گئے سفوف کا دھندا ہوتا ہے۔ کئی ملکوں میں اس کی قیمت سونے اور کوکین کے برابر تو کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔